آپ کا کیا خیال ہے ذہین صرف امیر کا بچہ ہوتا ہے؟ اور جو گرمیوں میں پانی کا کولر لے کے پس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بھی بڑا ہی ذہین ہوتا ہے. جو کسی کھوکھے پہ چائے کے برتن دھوتا ہے وہ بھی بڑا ذہین ہوتا ہے. میں دیانتداری سے کہتا ہوں جو موٹر سائیکل کی ورکشاپ پر استاد سے تماچے کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہی ذہین ہوتا ہے. اور جس کو 20 روپے شام کو وظیفہ ملتا ہے، 20 روپے 50 روپے 100 روپے، اور وہ اپنے گریس والے کالے سیاہ ہوئے دھومے والے ہاتھ کونے میں بیٹھ کے وہ پیسے گن رہا ہوتا ہے، اور پھر خوشی خوشی جا کے کہتا ہے اماں میں تیری دوائی کے پیسے لے آیا ہوں، تو نے فکر نہیں کرنی. میں بس وہ استاد جی کہہ رہے تھے کچھ دنوں میں تجھے اوور ٹائم کی بھی گنجائش دیں گے. اماں باپ میرا اوور ٹائم لگ گیا نا، پھر میں تھوڑا تھوڑا بہن کا سامان بنانے لگوں گا. یہ بھی تو ذہین ہے نا، یہ بھی تو بچہ ذہین ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نہ کچل دیے، لوگوں کی آرزویں تباہ کر دیں. غریب پسا تو پستا چلا گیا، تکلیف آئی تو آتی چلی گئی. اور چلو اعلیٰ کھانوں کی میں بات نہیں کرتا، یہاں تو علاج کرانے کے لیے بھی جیب پوری بھری ہو تو تبھی ڈاکٹر ملتا ہے. یہاں تو میرے عزیز پوری رحماء بینہم، ایک دوسرے کے بارے میں رحم کے جذبات. باتیں زیادہ نہیں کرنی، سمیٹنی ہے. میرے نبی پاک نے مسئلہ 2 جملوں میں حل کر دیا. فرمایا تم رب کے بندوں پہ رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. اپنے دل میں رحم جذبہ پیدا کریں، اپنی طبیعتیں کشادہ کریں، دلوں کو کھلا کریں. آپ دیکھیں نا، یہ میرے محبوب کے صحابہ کی شان ہے، یہ تربیت ہے نا حضور کے صحابہ کی. بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں. یہ تربیت ہے نا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی. یہ مزاج ہے نا کہ میدان جنگ میں بھی اگر وہ زخمی ہو کر پڑے ہیں نا، بیماری کے عالم میں بھی، زخموں کی حالت میں بھی، تکلیف میں بھی، تو ایک شخص اگر پانی پلانے گیا ہے تو اس حال میں بھی ان کا جذبہ یہ ہے رحماء بینہم. اس حال میں بھی جذبہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ ساتھ والے بھائی کو پلا دو، اس کو تکلیف مجھ سے زیادہ ہے. پانی پلانے والا کہتا ہے میں اس کے قریب گیا تو کہنے لگا نہ میرا گزارا چلتا ہے، یہ جو میرے ساتھ لیٹا ہے نا اس کو زیادہ ضرورت ہے. وہ کہتا ہے میں 7 لوگوں کے پاس گیا، سبھی آگے آگے بھیجتا رہا، جب پلٹ کر میں آیا تو وہ 7 لوگ ایسے تھے جو شہید ہو گئے، ایک ہی کو میں پانی دے سکا. اثار کر دیتے، قربان کر دیتے. وَيُكْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انہیں بڑی اشد ضرورت بھی ہو پھر بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں. اور میرے محبوب کی اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر جتنی بھی کتابیں دیکھیں گے نا، حضور کے گھرانے پر، سید عائشہ پر، حضور کی بیٹیوں 4 شہزادیوں پر، ہر کتاب میں لکھا ہوگا کہ مہینہ مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور پانی پہ گزارا ہے. ہر کتاب میں لکھا ہے. لیکن وہی مصنف 4-5 صفحے چھوڑ کے یہ بھی لکھتا ہے کہ اپنے گھر مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، پر جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کیا جاتا تھا. خود وہ لوگ بھوک کاٹ لیتے، تکلیف سہ لیتے، لیکن وہ اللہ کی مخلوق پر رحم کھاتے، پیار کرتے. ہمیں صرف کشادہ روئی کی ضرورت ہے. دلوں میں جو گھٹن ہے نا، گھٹن، اس گھٹن کو نکالیں. اللہ کے بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے اپنے دلوں کے اندر کشادگی پیدا کریں. کوشش کریں کہ ہم نے اللہ کے بندوں کو، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ وہ غریب ایک دن آ کے نا، ایک عام سے غریب سے بچے نے کہہ دیا حضرت جی دعوت کرنی ہے کل. تو ہنس پڑے، کہنے لگے اکیلا ہوں کہ ایک بندہ ساتھ لے آؤں؟ وہ کہنے لگا جی ایک ہی لائیے گا بس. مڑا بندہ ہے نا. تو خادم کہتا ہے میں ساتھ چلا گیا. اعلیٰ حضرت اس گھر میں پہنچے، اس نے نیچے زمین پہ چٹائی بچھا کے تو بٹھا دیا، جبہ سمیٹ کے وہیں بیٹھ گئے. تو وہ موٹی موٹی روٹی لایا باجرے کی اور چنے کی دال، اور وہ بھی صحیح پکی نہیں، پکی اور کچی. اعلیٰ حضرت کا طبیعت معدہ تکلیف میں رہتا تھا، سوجی کے بسکٹ صرف دوپہر میں کھاتے تھے. لیکن جب وہ لے آیا اور سامنے چن دی
تو کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ چوتھا حصہ بھی روٹی کھائیں، پر 2 روٹیاں کھائیں اعلیٰ حضرت، 2 روٹیاں. اس کو کہتے ہیں لجپال مرشد. کوئی لجپال مرشد وہ ہوتا ہے اور جی 2-3 دفعہ ذرا زور سے کہہ دیں. اللہ جزا دے. سنے جی دوستو، بات ختم کر رہا ہوں. لجپال پیر وہ نہیں ہوتا کہ جو گاڑی دیکھ کے عزت کرے، مرید کے پیسے دیکھ کے احترام کرے، ماڑا آ جائے تو اس کے چہرے پہ شکن ہی نہ اترے، اور تگڑا آ جائے تو کوئی اوہو تو نے تو لیٹ کر دی، تو رات خواب میں بھی آیا تھا میری. یہ اس کا مزاج نہ ہو، اس کے دل میں کشادہ روئی ہو. وہ اس کا طریقہ یہ ہمارے مشائخ نذرانہ لے لیتے تھے، کوئی اپنی مرضی سے دیتا. حدیث پاک بھی ہے کہ جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وہ لے لیتے تھے، لیکن طریقہ یہ تھا کہ امیروں سے لیتے جاتے تھے، غریبوں کو دیتے جاتے تھے. یہ طرز تھا ہمارے مشائخ کا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس غریب کے گھر گئے، روٹی 2 روٹیاں کھا لی اور کچی پکی دال سے کھا لی. پھر کہنے لگے پتر اجازت ہو تو چلا جاؤں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے جائیں. اٹھے جبہ سمیٹا واپس آ رہے تھے. خادم کہنے لگا حضور آپ نے عجیب کام کیا، طبیعت خراب ہو جائے گی، اتنا آپ نے دین کا کام کرنا ہوتا ہے، کیوں کھائی آپ نے اتنی موٹی روٹیاں؟ فرمانے لگے یار طبیعت تو 2 دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جو غریب کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، جو اس کی طبیعت ٹھنڈی ہو گئی ہے، وہ بھی تو دیکھنا میرا کلیجہ کتنا ٹھنڈا ہوا. ان سے محبت یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر. او یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر. او غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، غم حیات کے ماروں کا اشک شوئی کرو، غریب پروری کرو، محبتیں بانٹو. اس طرح کا وقت گزار کے جاؤ کہ تمہیں مرنے کے بعد دعائیں تمہارے رشتہ داروں کو کرانی نہ پڑے، بلکہ پلٹ پلٹ کے آنسو نکلیں دعائیں. وہ ایک دانشور تھے، سکول چلاتے تھے. تو ایک بندہ رکھا ہوا تھا سکول چلانے کے لیے، تو وہ داخلہ فیس پوچھتا ہر آنے والے سے، تو وہ اتنی فیس بتاتا. تو وہ جا کے ان سے کہتا صاحب وہ بندہ تو فیس مانگ رہا ہے، تو میں غریب آدمی ہوں. کہتا ٹھیک ہے مفت داخل کرا دیتے ہیں. دوسرا بھی مفت، تیسرا بھی مفت، چوتھا بھی. وہ کلرا کا کے کہنے لگا حضور اس طرح سکول نہیں چلتے. اگر اس طرح بھی کوئی کام ہوتا ہے کمائی کیسے کرنی ہے؟ تو رب کا بندہ بول پڑا، کہنے لگا تیرا کیا خیال ہے میں کمائی کے لیے سکول چلا رہا ہوں، کمائی کے لیے مدرسہ چلا رہا ہوں؟ تیرا کیا خیال ہے یہ ادارہ کمائی کے لیے بنایا ہے؟ کہ پھر کس لیے بنایا؟ کہنے لگے میں تو اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں. یہ سارے میرا جنازہ اٹھائیں گے، کندھا دیں گے، میرے لیے روئیں گے. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا. ہاں اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینوں روے گا. جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ تکیا جے جام ٹوٹ جان کے تے میں خانہ مینوں روے گا. کئی لک لک روڑ